Without knowing history in our own context, it will be difficult to understand the present. موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی ہسٹری کو بھی سمجھیں، یعنی پبلک ایڈمنسٹریشن کی ہسٹری کو سمجھیں. اگرچہ ماضی ماضی ہوتا ہے، لیکن ماضی کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم موجودہ کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں. پبلک ایڈمنسٹریشن کی جو آج ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جہاں سے شروع کریں گے وہ مغل پیریڈ کا منصبداری سسٹم ہے. اس منصبداری سسٹم جو ہے یہ کوئی مغل نے 300 سال سے زیادہ یہاں پر حکومت کی، اور یہ ان کا پبلک ایڈمنسٹریشن سسٹم تھا جس کے ذریعے انہوں نے یہاں پر حکومت کی. تو لیٹس سی کہ وہ کیا سسٹم تھا. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مغلز جو تھے وہ تیمور اور چنگیز کی فیملی ان کی جو تھی، چنگیز خان کی اور تیمور اور سینٹرل ایشینز تھے، یہ وہاں سے آئے تھے، اور بہت سے جو آئیڈیلز تھے اور بہت سے جو ان کے ویژنز تھے وہ یا عادات تھیں وہ وہاں کے لوگوں تھی، اور وہ سب کانٹیننٹ میں وہ لے کر آئے تھے. ان کا جو سسٹم تھا منصبداری سسٹم، اس کا انفلوئنس جو ہے یعنی اس کے جو اثرات تھے وہ ٹرکش انفلوئنس ہے اس پہ بہت زیادہ، اور ایک چنگیز خان کا انفلوئنس ہے. چنگیز خان کو عام طور پہ ایک جابر اور بربریت کے اسے تصور کیا جاتا ہے اس نام سے، لیکن اس میں بہت سے ان کی ایڈمنسٹریشن میں بہت سے پہلو ایسے تھے جو ایک بہت اپنے زمانے میں ان کی بہت اہمیت تھی اور بہت بہتر طریقے سے انہوں نے اس کو اسٹرکچر کیا تھا. لہٰذا منصبداری جو ہے اس کا انفلوئنس اس کے اوپر یہ ٹرکش اور چنگیزی انفلوئنس بھی موجود تھا. منصبدار جو تھے وہ سول سرونٹس تھے، یعنی نام اگر ہم اس کو اردو سے کنیکٹ کریں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ منصب یا عہدہ یا اسٹیٹس اس کو کہا جاتا ہے، تو ان کو منصبدار کہا جاتا تھا. اور یہ ایک اگر ہم اس کو اسی کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آج سے کوئی 600 سال سمجھ لیجئے پرانا سسٹم تھا، اور اگر ہم آج ان تمام چیزوں کو تصور کریں تو بہت سی چیزیں شاید ہماری سمجھ میں نہ آئیں، لیکن ہمیں اس پہ کرٹیسزم کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس پیریڈ میں اس دور میں لے جانا پڑے گا. اس سسٹم نے منصبداری سسٹم نے 300 سال تک ایفیکٹولی کنٹرول کیا اور اس کو رول کیا تھرو دیئر منصبداری سسٹم. ایک ویو ہے کہ جو مغلز تھے وہ ایک ڈسپوٹک نہیں تھے، ڈسپوٹک ان دا سینس کہ وہ آٹوکریٹک رولرز نہیں تھے. ایک ویو یہ ہے کہ وہ آٹوکریٹک رولرز تھے، وہ تمام چیز اپنی مرضی سے کرتے تھے، وہ کوئی کسی سے مشورہ نہیں لیتے تھے، کسی کی بات نہیں سنتے تھے. یہ ایسی بات نہیں تھی. جس جگہ پہ وہ حکومت کر رہے تھے یعنی سب کانٹیننٹ جو تھا وہ اس میں کوئی ایک قوم، کوئی ایک ریلیجن یا کوئی ایک نسل کے لوگ نہیں تھے. یہ بڑی ایک ڈائیورس اور پلورل سوسائٹی تھی جس کو وہ رول کر رہے تھے. لہٰذا ان کو ڈسپوٹک اس سینس میں نہیں کہا جا سکتا کیونکہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے. اس سینس میں ہم کیوں آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس وقت جو آج کل کی باؤنڈریز ہیں ممالک کی اس طرح نہیں ہوا کرتے تھے. یہاں پہ ٹرکس کا انفلوئنس بھی تھا، افغانز بھی تھے اور ہندوز بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے. لہٰذا اس پلورل سوسائٹی میں ان کو ایک ایسا سسٹم بنانا تھا جو سسٹم جو ہے ایک ایفیکٹو سسٹم ہو. لہٰذا انہوں نے جو اپنے سلیکٹ کیے تھے رولرز، they were dependent on their civil servants. اینڈ اکبر کے رول دور میں جس نے تقریباً 50 سال کے تقریباً سال حکومت کی، اس نے اس منصبداری سسٹم کو نہایت افیکٹو طریقے سے انسٹیٹیوٹ کیا، اسٹیبلش کیا اور اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے یہاں پر چلایا. یہ سسٹم کب تک چلتا رہا؟ اس کو ہم 1948 تک
ایک بڑی ہی خراب شکل میں حیدرآباد دکن کی ریاست میں اس کی شکل پائی جاتی ہے. تو یہ دیکھیے کہ دس سسٹم worked up till 1948, though not in its real sense, but it worked in its very perverse way it was implemented.